اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم حاضرین، سامعین، ناظرین اور محترم طلباء اور طالبات، 112 آیت پاک تک ہم نے آپ کے سامنے خلاصہ قرآن مجید بیان کیا تھا۔ تو آخری جو آیت پاک تھی اس میں یہ تھا کہ قرآن مجید یہ فرماتا ہے کہ کسی پہ بہتان لگانا اور پھر یہ ہے کہ اپنے آپ کو بے قصور ثابت کرنا جو ہے وہ قیامت کے دن انسان اس بات کا حساب دے گا کہ اس نے کسی پہ الزام لگایا، بہتان لگایا اور جھوٹا لگایا، یعنی پہلے اسے پلاننگ کے تحت، پالیسی کے تحت جو ہے وہ الزام لگایا۔ جیسے میں نے پچھلا واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا، ایسا ہونے والا تھا کہ وہ جو منافق مومن بنا ہوا تھا اس کے حق میں فیصلہ ہو جاتا، لیکن اللہ نے اپنا کلام اتارا اور بتایا کہ یہودی جو ہے وہ قصوروار نہیں ہے، بلکہ یہ جو منافق مسلمان ہے یہ قصوروار ہے۔ اور یہودی کا نام زید بن سمین تھا، یعنی یہودی کا نام زید بن سمین تھا۔ اور تو مقصد یہ کہنے کا ہے کہ قرآن مجید آگے بتاتا ہے، اگلی آیت پاک میں قرآن مجید اس بات کو واضح کرتا ہے کہ انسان کے اندر ایک عجیب جو ہے وہ کسی کی بڑائی سے یا بزرگی سے یا کسی چیز سے ایک حسد کا جذبہ جو پیدا ہوتا ہے۔ اب حاسد جو ہے وہ یہ نہیں چاہتا کہ بھئی مجھے بھی اس طرح کی نعمت مل جائے، یعنی اس میں یہ احساس نہیں ہوتا۔ رشک کرنے والا جو ہے، یعنی جو رشک جسے کہتے ہیں، وہ یہ چاہتا ہے کہ پروردگار تو نے اگر اسے نعمت عطا کی ہے تو مجھے بھی عطا کر دے، یہ رشک ہوتا ہے۔ لیکن حاسد یہ چاہتا ہے کہ بھئی مجھے نعمت ملے یا نہ ملے، لیکن اس کی نعمت جو ہے نا ختم ہونی چاہیے کسی طرح۔ بھئی یہ جو ہے نا، یہ جو اس کے پاس ہے نا، یہ بس ختم ہو جائے کسی طرح۔ قرآن مجید یہ فرما رہا ہے کہ وہ کوشش کرتے تھے کہ کسی طرح یعنی مسلمانوں کو گمراہ کر دیں۔ اب یقینی بات ہے بھی آپ کیوں دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں؟ آپ نے راہ ہدایت پہ نہیں آنا تو ٹھیک ہے، آپ نہ آئیں، لیکن قرآن فرماتا ہے کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح آپ کی ذات کو راہ ہدایت سے ہٹا دیں۔ اب قرآن مجید یہ بتا رہا ہے کہ پیغمبر کریم پہ سب سے بڑی نعمتیں جو اللہ نے انہیں عطا کی، یعنی سب سے بڑی نعمتیں اور کرم نوازیاں جو تھیں وہ کیا تھیں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ اللہ پاک نے انہیں عطا کی۔ سب سے پہلی وَأَنزَلَ الْكِتَابَ، اللہ نے کتاب کو نازل کیا، یعنی یہ سب سے بڑی نعمت قرآن کہتا ہے کہ پیغمبر کریم پہ تھی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پیغمبر کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے خود امت مسلمہ پہ یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے انہیں کتاب عطا کی ہے۔ اس کے بعد قرآن فرماتا ہے والحکمہ، دوسری بڑی نعمت جو پیغمبر کریم کو عطا کی وہ حکمت تھی۔ اب حکمت دانائی بھی ہے، حکمت جو ہے وہ چیزوں کی گہرائی میں اتر کے چیزوں کو سمجھنا بھی ہے، یعنی یہ ساری چیزیں حکمت کے تحت آتی ہیں۔ یا قرآن مجید کی جو وضاحت ہے وہ بھی حکمت ہے، یعنی اللہ نے کتاب بھی عطا کی، حکمت بھی عطا کی۔ اور قرآن مجید آگے فرماتا ہے تیسری نعمت وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، کہ اللہ نے آپ کو وہ سب کچھ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ یعنی یہ اللہ پاک نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 نعمتیں عطا کی۔ تو قرآن فرماتا ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے پیغمبر کریم آپ کو فکر مندی کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جب کتاب موجود ہو، حکمت موجود ہو اور
ایک تو ہے کہ اللہ سکھا رہے ہیں پیغمبر کریم کو، تیسرا یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں امت کے لیے جو چیز ہے وہ ہے کتاب بھی ہے، دانائی اور حکمت بھی ہے، اور تیسری چیز جو امت کے لیے وہ یہ ہے کہ ہر دم چیزوں کی تلاش میں رہنا، ہر دم مسائل کی جستجو میں رہنا، ہر دم سیکھنے کی کوشش کرتے رہنا۔ اب چونکہ اللہ تو پیغمبر کریم کو جو وہ نہیں جانتے تھے سکھا دیا، ہمارے لیے ایک راستہ یہ رکھا کہ ہمیں ہمیشہ سیکھنے کے حوالے سے جو ہے سیکھنے کی راہ پہ چلنا چاہیے۔ اس لیے حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں کہ طالب بیا طالب بیا طالب بیا، آپ فرماتے ہیں کہ طالب بن جا۔ طالب کا مطلب ہوتا ہے جستجو کرنے والا، سیکھنے کا جذبہ رکھنے والا۔ جو سیکھنے کا جذبہ ہے اللہ کے ہاں یہ اتنا اہم ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب سیکھنے کا جذبہ رکھنے والا جب کسی مقام کی جانب سیکھنے کے لیے جاتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس کے قدموں پر بھی جاتے ہیں، یعنی اتنی اس کی عزت ہے اور اتنا اس کا اکرام ہے کہ اس کے قدموں میں فرشتے پر بھی جاتے ہیں اور اس کی عزت افزائی کرتے ہیں۔ تو گویا سیکھنا جو ہے جستجو میں رہنا، اس کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے کہ انسان سوچے کہ میں اب جوان ہوں یا میں بوڑھا ہوں یا میں بڑا ہوں، اب میں کیا سیکھوں گا۔ سیکھنے کی جستجو جو ہوتی ہے وہ آپ کو ہمیشہ کچھ نہ کچھ سکھا کے جاتی ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ پیغمبر کریم پہ تیسری نعمت یہ ہے کہ آپ جستجو میں رہتے تھے سیکھنے کی، تو اللہ نے فرمایا کہ جو آپ نہیں جانتے تھے اللہ نے آپ کو وہ بھی سکھایا۔ تو یعنی یہ تین نعمتیں امت کے پاس ہیں، اور آخری نعمت جستجو کی ہے، طلب کی ہے اور تلاش کی ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید یعنی آج کے ہمارے خلاصہ قرآن میں یہ پوائنٹ بہت اہم ہے، عملی طور پہ بہت اہم ہے۔ اس طرح اہم ہے کہ ہم دیکھیے کہ ہم پروپیگنڈا کرتے ہیں، ہم ہی کرتے ہیں، ہم سے مراد ہمارے معاشرے کے افراد ہی کرتے ہیں۔ آپ نے سنا کہ لابنگ کرتے ہیں ہم، بلکہ لابسٹ ہم یعنی بڑی پیمنٹ پہ اوپر لابسٹ لیتے ہیں کہ جو ہماری لابنگ کرے۔ یہ جو لابنگ ہے، پروپیگنڈا ہے، یعنی باہمی اندر بیٹھ کے میٹنگز ہیں، سرگوشیاں ہیں، قرآن مجید یہ فرماتا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، لیکن تین باتوں میں جائز ہے۔ میں کبھی آپ دوستوں کے سامنے کہتا ہوں کہ اسلام کبھی بھی کسی راستے کو بالکل بند نہیں کرتا، بلکہ وہ ہمیشہ راستہ کھول کے رکھتا ہے، مگر جو انسانی ذات کے لیے مفید ہوتا ہے یا انسانی معاشرے کے لیے مفید ہوتا ہے۔ دیکھیے بیک وقت دیکھیے زنا بھی ہے اور نکاح بھی ہے۔ اسلام نے زنا کو حرام قرار دیا ہے، نکاح کو جائز قرار دیا ہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے، بادی النظر سے دیکھا جائے تو دونوں ایک جیسے لگتے ہیں، لیکن ایک چیز معاشرے کے لیے، نسب کے لیے، انسانی صحت کے لیے، انسانی زندگی کے لیے، انسان کے کردار کے لیے، اس کے بھروسے کے لیے تباہ کن ہے، اور دوسری چیز اعتبار بناتی ہے، گھر بناتی ہے، بھروسہ بناتی ہے، زندگی میں باہم گزارا کرنے کا چلن بناتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کا رویہ بناتی ہے۔ اب دونوں ایک جیسی لگتی ہیں۔ اگر آپ تو سب دوست مسلمان ہیں تو بحیثیت مسلمان کے آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن اگر آپ کسی مذہب کو نہیں مانتے تو آپ کی نظر میں شاید دونوں میں کوئی فرق نظر نہ آئے۔ لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ متبادل چیز دیتا ہے جو کہ حلال ہوتی ہے، طیب ہوتی ہے، پاکیزہ ہوتی ہے، انسان کی صحت کے لیے، اس کے کردار کے لیے مفید ہوتی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید یہ فرماتا ہے کہ بھئی چھپ چھپ کے میٹنگز کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن جائز کیا ہے؟ قرآن فرماتا ہے، دیکھیے تین باتیں جائز ہیں۔ الا من امر لا خیر فی کثیر من نجواہم،
یعنی لابنگ میں، پروپیگنڈا میں، چھپی میٹنگ میں، پوشیدہ باتوں میں، چپ چپ کے باتیں کرنے میں، باتیں ادھر سے ادھر پہنچانے میں کوئی خیر نہیں۔ خیر کس میں ہے؟ الا من امر بصدقۃ، اگر آپ بیٹھتے ہیں کسی کے ساتھ، اس کو آمادہ کرتے ہیں اس بات پہ کہ بھی راہ خدا میں یہ مقام جو ہے اس وقت معاشرے میں بہترین مقام ہے، یہاں پہ خرچ کریں، اس کے لیے آپ بیٹھیں، دوستوں کو قائل کریں، دوستوں کو سمجھائیں، دوستوں سے بات کریں، یعنی مقصد یہ ہے کہ یہ مقام ہے اس وقت۔ اب میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ میں دوستوں کو متوجہ کرتا ہوں اور یہ بتاتا ہوں کہ سب سے اہم مقام ہماری زندگی کا تعلیم ہے، ہمارے بچوں کی تعلیم ہے، ہماری بچیوں کی تعلیم ہے۔ تعلیم پہ جتنا انویسٹ کر سکتے ہیں اتنا بہترین ہے۔ میں اس چیز کو محسوس کرتا ہوں، دوستوں سے کہتا بھی ہوں۔ اس کے بعد قرآن فرماتا ہے او معروف، یعنی کوئی اصول کی بات ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات خیر کی ہے، اصول کی ہے اور یہ مفید ہے، آپ کوئی ایسا منصوبہ بناتے ہیں جو منصوبہ جو ہے آپ کا صحیح اصولوں پہ قائم ہوا ہے، لیکن قرآن مجید یہ بھی بتاتا ہے کہ آپ جب پلاننگ کر رہے ہوں تو نہ بتائیں، پالیسی بنا رہے ہو نہ بتائیں، اس لیے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس کو بالکل برباد کر کے رکھ دیتے ہیں، یعنی ابھی نقشہ بنا نہیں ہوتا کہ کوئی سیاہی آ کے گرا دیتا ہے، یعنی آپ نے کتاب لکھی نہیں ہوتی تو کوئی نہ کوئی آپ کی ان اوراق پہ آ کے سیاہی گرا دیتا ہے۔ تو قرآن مجید اس لیے فرماتا ہے کہ جب تک وہ پوری طرح کنارے پہ نہ لگ جائے آپ کا منصوبہ، اس کو لوگوں کے سامنے نہ لائیں، لیکن اپنے منصوبے کو پوشیدہ رکھتے ہوئے بے اصولی کی طرف نہ لے جائیں، اصولوں پہ قائم رکھیں۔ المعروف یہ ہے۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے او اصلاح بین الناس، لوگوں کے درمیان صلح کروانے کے حوالے سے، لیکن جب آپ نے صلح کوانی ہے تو خاموشی سے صلح کروائیں۔ خاموشی سے صلح کروانے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ کوئی شر پسند آپ کی کوششوں کو تباہ نہیں کر سکتا۔ ہم جب چلنے سے پہلے بتاتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں صلح کروانے، تو وہ پہلے ہی معاملات خراب اتنے کر دیتا ہے کہ صلح کروانے والا بیچارہ وہاں پہ منہ دیکھتا رہ جاتا ہے، وہ اپنے جذبوں کے ساتھ جاتا ہے، اصلاح کے لیے جاتا ہے۔ اب اصلاح کرنے والا جو شخص ہے، قرآن فرماتا ہے کہ وہ خفیہ بات کر سکتا ہے، پوشیدہ باتیں کر سکتا ہے، پوشیدہ ملاقاتیں کر سکتا ہے جا کے جن کے درمیان صلح کروانی ہے۔ یعنی یہ قرآن مجید فرما رہا ہے کہ ویسے تو دیکھیے نا، حسد کے لیے پوشیدہ چیزیں کی جاتی ہیں، بغض کے لیے کی جاتی ہیں، دشمنی کے لیے کی جاتی ہیں، کسی پہ وار کرنے کے لیے کی جاتی ہیں، کسی کی ٹانگیں کھینچنے کے لیے کی جاتی ہیں، یا کسی کے خلاف اس طرح کا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ اس کے کردار کو ڈیمیج کر دیا جائے، اسے تباہ کر دیا جائے۔ قرآن فرماتا ہے متبادل موجود ہے، یہ کریں آپ، یعنی آپ پوشیدہ طریقے سے اصلاح کے لیے جو کوششیں ہیں وہ کریں۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب تک سرپنچ نہ بنے تو ہمیں مزہ ہی نہیں آتا، شملہ بڑا نہ ہو تو ہمارے مسائل ہی حل نہیں ہوتے انا کے۔ تو قرآن مجید فرماتا ہے کہ اس چیز کو خدمت سمجھ کے کریں۔ اس کے بعد خلاصہ قرآن مجید میں ایک اور اہم پوائنٹ ہے جو انسانی زندگی کے لیے ہے اور سننے والوں کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے کہ ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہی گروپ بندی کر لی تھی، یعنی اپنا گروپ ایک علیحدہ بنا لیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں۔ اب مخالفت میں گروپ تو بن گیا، لیکن قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ اللہ کے رسول نے انہیں بتایا کہ آپ کے سامنے میں نے حق واضح کر دیا ہے، یعنی ہم میں سے ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ خود پر بھی حق اور باطل کو واضح کرے، غلط اور صحیح کو واضح کرے، اور دوسروں پر بھی حق اور صحیح کو، حق اور باطل کو واضح کرنے کی کوشش کرے۔ قرآن مجید یہ فرماتا ہے کہ اللہ کے رسول نے ان پہ یہ بات واضح کر دی تو وہ پھر بھی نہیں مانے۔ وجہ کیا تھی؟ انا تھی،
یا نفرت تھی یا دشمنی تھی۔ تو جب اس طرح کی صورتحال ہو کہ بندے کے سامنے صحیح اور غلط واضح ہو جائے، تب بھی وہ صحیح کو ریجیکٹ کرتا ہوا غلط راستے پہ چل پڑے، تو اللہ فرماتے نولی ما تولا، بھئی تو جتھے جانا ہے جا۔ جس طرح ہم کہتے ہیں تھکار کے، بھئی آپ سمجھاتے رہیں کہتے رہیں، تو پھر آخر بندہ کہتا ہے بھئی خصمن اکھا والی صورتحال جو ہے نا، مطلب ہے کہ تو جتھے جانا ہے جا، دفع ہو جا، میری جان چھاڑ دو۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ انسان سمجھاتا ہے، قرآن مجید کا یہ میں نے لفظ آپ ذہن میں رکھیے، نولی ہی ما تولا، اس کا مطلب یہ ہے، یعنی یہ خوبصورت مطلب پنجابی میں، جو پنجابی کی زبان ہے بڑی خوبصورت ہے، مجھے تو بہت پسند ہے، تو بڑی مختصر لفظوں میں، اب دیکھیے اگر اس کا ممکن ہے پنجابی میں ترجمہ اگر موجود ہو تو یہی ہوگا، خصمن اکھا، جتھے جانا ہے تو اتھے جا، دفع ہو جا۔ نولی ہی ما تولا، ہم بندے کو اسی طرف پھیر دیتے ہیں جس طرف وہ پھر جاتا ہے، بس جس طرف تو نے جانا جا۔ جب اللہ فرما دیں اپنے بندے سے کہ تو نے جس طرف جانا ہے جا، تو پھر بتائیے باقی اس کی ہدایت کا راستہ کون تلاش کر سکتا ہے؟ اب یہ